حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا تارک الصلاۃ یبتلا باثنتی عشر عقوبۃ، فرمایا جو بھی بے نمازی ہے فرمایا 12 عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کتنے عذاب میں؟ 12 عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اچھا دیکھیے، یہ بات میری نہیں ہے، اگر میں کہتا تو آپ ہو سکتا ہے اعتبار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بات نہ کسی مجتہد کی ہے، کیونکہ اس میں بھی غلطی کی گنجائش تو ہے کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، 1% کی گنجائش تو ہے، چلے 10% کی گنجائش ہے، آپ نہیں مانے بات۔ یہ کلام ہے رسول صادق کا، کہ جس کو کفار بھی جو ہے وہ صادق کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اس کے کلام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ وہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے جو وحی کے علاوہ ہو، یہ وہی بولتا ہے جو اللہ کی وحی ہوگی، یعنی اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ اب اس رسول صادق نے فرمایا جو کوئی بھی تارک الصلاۃ ہو، نماز کو چھوڑنے والا ہو، فرمایا 12 عذاب میں مبتلا ہوگا۔ رسول نے کہہ دیا ہوگا تو ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا رسول اللہ 12 عذاب؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ثلاث فی الدنیا، فرمایا 3 عذاب آئیں گے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک روایت میں 6 بھی بیان کی ہے، لیکن میں وہ روایت بیان کروں جس میں 3 بیان کی۔ وَثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا، 3 آئیں گے دنیا میں۔ وَثَلَاثٌ عِنْدَ الْمَوْتِ، فرمایا 3 آئیں گے موت کے وقت، بالکل میرے موضوع سے مربوط ہے۔ وَثَلَاثٌ فِي الْقَبْرِ، 3 آئیں گے قبر میں۔ وَثَلَاثٌ فِي الْقِيَامَةِ، اور 3 عذاب آئیں گے قیامت، ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ 3 ہو گئے دنیا میں، 3 ہو گئے موت، 3 ہو گئے قبر میں، اور 3 ہو گئے قیامت، 12 عذاب ہے۔ اب میں جلدی جلدی آپ کے سامنے بغیر کسی تفصیل کے بیان کر دوں جلدی جلدی۔ وہ 3 جو دنیا میں عذاب آئیں گے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا پہلا عذاب جو دنیا میں آئے گا، فرمایا نیکیوں کی چمک چہرے سے اٹھ جائے گی۔ بھلے نیکی کرے، صدقے دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، نیکیوں پہ نیکی کیے جا رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، سارے مومنین کے حقوق کی پاسداری کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نماز چھوڑتا ہے صرف، فرمایا نیکیوں کی چمک چہرے سے ہٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک عذاب۔ اچھا، یہ عذاب ہے، ہو سکتا ہے ہم سمجھیں یہ عذاب نہیں ہے، لیکن عذاب ہے۔ دوسرا عذاب، فرمایا لا حظ فی الاسلام، فرمایا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ علماء نے جو اس کی تشریح بیان فرمائی، علماء نے کہا کہ جتنے نیک کام کرتا ہے فرمایا اس کا کوئی بھی ثواب اس کو نہیں ملے گا، جتنے بھی نیک کام کرتا رہے، بے نمازی ہے، کسی کام کا ثواب نہیں ملنے والا۔ ولا یقبل، اچھا کیوں جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا؟ وہ تیسرے جو ہے وہ پوائنٹ میں اور تیسرے عذاب میں وجہ بتائی کیا؟ ولا یقبل لہا شیء من افعال الخیر، فرمایا جتنے نیکی کے کام کرے گا کوئی قبول ہی نہیں ہوگا، جب قبول نہیں ہوگا تو نیکی کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لہذا یہ 3 عذاب ہو گئے دنیا کے، کون کون سے؟ نیکیوں کی چمک چہرے سے گئی، نیکیوں کا ثواب نہیں مل رہا۔ تیسرا اسی طریقے سے کیا بتایا؟ کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے علاوہ 3 جو ہے وہ رسول اللہ نے ایک روایت کے مطابق اور بیان فرمایا تھے کہ عمر میں برکت نہیں ہوگی، اسی طریقے سے جو دیگر مومنین دعا کرتے ہیں وہ اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں، ابھی فاتحہ کے آخر میں دعا کی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پالنے والے تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت کر دے، فرمایا جو بے نمازی ہوگا اس کے حق میں دعائی قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے بے نمازی کے عذاب، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ فرمایا وَثَلَاثٌ عِنْدَ الْمَوْتِ، فرمایا 3 آئیں گے موت کے وقت۔ موت کے وقت کیا آئیں گے؟ فرمایا یموت عطشانا، فرمایا پیاسا مرے گا، پہلا عذاب، ٹھیک ہے؟ جتنا پانی پلاتے رہے، جتنے رشتہ دار کھڑے ہوں گلاس کے گلاس پلا دیں، بوتلیں کی بوتلیں پلا دیں، رسول نے کہہ دیا پیاسا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا بھوکا جائے گا، 2 عذاب۔ تیسرا فرمایا ذلت کے ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ روح نکلنے کی بھی کئی قسمیں، ایک روح نکالی جاتی ہے مارتے مارتے نکالی جاتی ہے، قرآن کی آیت ہے نا کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر مارتے ہوئے روح کو کھینچیں گے بڑی ذلت کے ساتھ۔ فرمایا پیاسا جائے گا، بھوکا جائے گا، ذلت کے ساتھ روح کھینچیں گے، ذلت کے ساتھ مار دیں گے ہم۔ تیسرا عذاب وہ کب ہے؟ 3 کون سے عذاب ہیں؟ قبر کے اندر، فرمایا پہلا، فرمایا یضیق بہ لحدہ، فرمایا ادھر دفنایا رکھا، اس کی قبر تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، ادھر والی دیوار ادھر، ادھر والی دیوار ادھر، یہاں کی دیوار یہاں، یہاں کی دیوار یہاں، فشار قبر جسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایسا فشار ہوگا دائیں کی پسلیاں بائیں میں گھس جائیں گی، بائیں کی پسلیاں دائیں میں گھس جائیں گی، ٹھیک ہے؟ بے نمازی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد اور کون سا عذاب ہے جو تارک الصلاۃ ہے؟ فرمایا منکر النکیر، سوال پوچھتے رہیں گے، فرمایا اس کی زبان پر شہادتین آئیں گے ہی نہیں،
اس کی زبان پر کلمہ ہی نہیں آئے گا, بتا ہی نہیں سکے گا اللہ میرا رب ہے, محمد میرا نبی, علی میرا امام ہے, بتا ہی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے قبر میں وہ جو لوگ کہتے ہیں قبر میں اعمال کا سوال نہیں ہوتا, اگر مان لیا جائے چلے نہیں ہوتا اعمال کا سوال, لیکن اعمال کا اثر ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بے نمازی ہے لیکن آپ دیکھیے کچھ بول نہیں سک رہا. اور تیسرا فرمایا, تیسرا عذاب کیا ہوگا, فرمایا یسلطو فی القبر, فرمایا اس کی قبر میں مسلط کر دیا جائے گا. کس کو مسلط کر دیا جائے گا, الحیو, فرمایا ایک سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا. اس کا نام کیا ہوگا, اس کا نام ہوگا اشجاع. ٹھیک ہے, اب اس کی کیا تفصیل ہے وہ میں بیان نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, وہ بیان کروں گا تو شاید اتنے بھی نہ ہوں اگلے درس میں, لیکن جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ خوفناک صورت, اور جب وہ ایک دفعہ ڈسے گا انسان کو تو پوری قبر آگ سے بھر جائے گی, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے 3 کب کے عذاب قبر کے اندر. اب آئیے وہ ثلاثن فی القیامہ, اور 3 ہے قیامت کے عذاب. قیامت میں کیا کیا عذاب ہے, فرمایا پہلا عذاب تو یہ کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا. ٹھیک ہے, سیاہ چہرے کے ساتھ محشور کیا جائے گا. دوسرا عذاب, فرمایا اللہ اسے اپنی غضب کی نگاہ سے دیکھے گا. ہر ایک چاہتا ہے اللہ ہمیں قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے. ہم ہر روز دعا کرتے, پالنے والے اپنے عدل سے کام نہیں لینا, اپنے فضل سے کام نہیں لینا, کیونکہ تیرا عدل بڑا سخت ہے, ہم تیرے عدل کو برداشت نہیں کر سکتے. فرمایا 2 ٹوک فیصلہ, فرمایا اللہ دیکھے گا غضب کی نگاہ سے دیکھے گا, اور بعض روایت میں ایسے غضب سے دیکھے گا کہ اس کے چہرے کا سارا گوشت گر گر کر جو ہے وہ زمین پر آ جائے گا. ٹھیک ہے, 2 عذاب. اور تیسرا اور سب سے آخری فیصلہ, فرمایا جہنم کا فیصلہ لکھ دیا جائے گا, لے جاؤ جہنم کی طرف. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو, حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو.